السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا سبق جو ہے سورہ شعراء ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ تکاد السماوات یتفطرن۔ اللہ کہتے ہیں کہ حامیم، اور یہ جو لفظ ہے نا یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حامیم، یہ اس کا ہم نے وہ پیچھے ذکر پڑھا تھا سورہ بقرہ میں۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح یہ صورت نازل کی جا رہی ہے اسی طرح اللہ غالب اور حکمت والا آپ پر ان رسولوں پر جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں وہی بھیجتا رہا ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ وہو العلی العظیم ہے۔ اے رسول، اہل زمین کے شرک کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ ھو الغفور الرحیم۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ یعنی اہل زمین کے شرک کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ فرشتے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگران ہے، لیکن اللہ ان پر نگران ہے اور ان کو ضرور سزا دے گا، لیکن اے رسول آپ ان پر نگران نہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گزشتہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں آپ کی طرف نازل کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو، یعنی مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، اور جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس روز ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک دوزخ میں، اور اے رسول اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک جماعت بنا دیتا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور وہاں نہ کوئی اس کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی کارساز۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ جو اور دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ہے کہ اللہ کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تم جس بات میں اختلاف کر رہے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ اور اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا۔ وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے اور چار پاؤں میں بھی جوڑے بنائے۔
تم کو زمین میں پھیلا دیا، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ٹھیک ہے۔ لاہ مقالید السماوات والارض، آسمان کی اور زمین کی کنجیاں اس کے قبضے میں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ یعنی یہ جو لفظ ہے نا ہا میم عین صاد قاف، یہ میں نے پیچھے آپ کو اس کی تفسیر بتائی تھی، یہ بھی توحید کے اوپر آیات ہیں۔ یعنی جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور یہ جو کفار لوگ ہیں یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ اللہ عذاب میں تاخیر کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ آئیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو دیکھتا ہے بندہ کس وقت میرے پاس معافی کے لیے آیا۔ ہم نے پیچھے پڑھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جب غلطی کرتا ہے پھر وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، اس لیے یعنی کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، وہ مجھے معاف کرنے والا ہے، میں پھر غلطی کروں گا پھر وہ مجھے معاف کرنے والا ہے، اس طرح وہ غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، ایون کہ اللہ کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مندرجہ ذیل دلائل کا بھی ذکر کیا، یعنی آسمان، زمین، نر اور مادہ، آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک، رزق کشادہ کرنا، تنگ کرنا، ہر چیز کا واقف ہونا، یہ سب اللہ ہی کے کام ہیں اور یہ سب اللہ ہی کر سکتا ہے۔ شرع لکم، اس نے تمہارے لیے واضح راستہ مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ ما واضح به نوحا والذین اوحینا الیک وما واضحنا به ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ کہتے ہیں جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، اور ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ آپ کو بھی یہ حکم، اور ان کو یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو بھی یہی حکم دیا تھا اور آپ کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ اس دین کو قائم رکھنا، اس میں متفرق نہ ہو جانا۔ جس چیز کی طرح آپ یعنی جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو بلا رہے ہیں وہ ان پر بڑی گراں ہے۔ اللہ منتخب کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرے، جبکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے اور آپ کے رب کا فیصلہ پہلے دن سے مقرر ہے۔ تو ان لوگوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا، پھر ان کے بعد جو لوگ اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اپنے آباء و اجداد کے اختلاف کے باعث ہی شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یعنی اے رسول لوگ متفرق نہیں ہوئے مگر آپس کی ضد میں، اور وہ بھی اس وقت جب ان کے پاس علم آ چکا ہے۔ اگر آپ کے رب کے فیصلے کا پہلے سے وقت مقرر نہ ہوتا تو ان لوگوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ پھر ان کے بعد جو لوگ اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اپنے آباء و اجداد کی اختلاف کے باعث شرک میں، شک و شبے میں مبتلا ہو گئے۔ تو اے رسول آپ اس دین کی طرف بلائیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اس پر استقامت اختیار کیجئے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اور کہہ دیجئے کہ میں بس کتاب اللہ پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا اللہ ربنا و ربکم، یعنی اللہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی، لا نا اعمالنا ولاکم اعمالکم،
ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ یہ ہم نے اس کے بارے میں پیچھے بھی بڑی وضاحت سے پڑھا تھا۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان 5 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی اکٹھا کیا تھا پیچھے سورۃ الاحزاب میں۔ یعنی یہ جو 5 نبی ہیں، ایک تو پہلے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 5 نبی ہیں ان میں خاص اہمیت ہے۔ ان 5 کو یکساں طور پر حکم دیا گیا ہے کہ دین کو قائم رکھیں، اس میں متفرق نہ ہوں۔ اور یہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، کتاب کا علم جان جاتے ہیں، لیکن اپنے والدین جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو پھر واپس وہیں ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پیچھے ہم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا تھا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد، پھر اللہ کہتے ہیں اے رسول جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے پاس بہت سے لوگوں نے قبول بھی کر لیا ہے، ان کی حجت ان کے رب کے ہاں بالکل باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کہ شاید قیامت قریب عام پہنچی ہے؟ جو لوگ اس پر ایمان نہیں نہ لاتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ بالکل حق ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، خبردار ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جھگڑنے کے بعد اس کے یعنی کہ بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے، لیکن انہوں نے اسلام میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جب اپنے والدین کو اپنے ابائدہ کو دیکھتے ہیں تو بالکل پھر مڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں ہمارے گناہوں کو۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور بہت قوی اور غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں برکت دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور جو بندہ آخرت کا طلبگار ہے، یہاں دیکھ لیں یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا، جو بندہ آخرت کا طلبگار ہے اللہ کہتا ہے کہ اس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور جو شخص دنیا کا طلبگار ہے اللہ کہتے ہیں میں دنیا کا جو طلبگار ہے اس کو دنیا دے دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ صرف دنیا کی زندگی میں مال و دولت اور آرام اور آسائش کے طلبگار ہیں تو ان کے لیے بدبختی ہے، ان کی یعنی کوشش کے مطابق انہیں دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو لوگ آخرت کی زندگی میں آرام اور آسائش اور انعامات الہی کے طلبگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش سے زیادہ دے گا، یعنی آخرت کا آرام اور آسائش اور انعامات اور زیادہ مل جائیں گے اسے۔ اس لیے ہمیں کس کا طلبگار ہونا چاہیے؟ آخرت کا، کہ آخرت میں ہمارا حصہ ہو۔ اما لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمات الفضل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضیات الجنات ما لہم من یشاءون عند ربہم ذلک ھو الفضل الکبیر۔ ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے رسول کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں
جو ان کے لیے دین کا راستہ واضح کرتے ہیں جس کی اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اگر فیصلے کا وعدہ مقررہ وقت تک کے لیے ملتوی نہ ہوتا تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے رسول آپ دیکھیں گے ظالموں نے جو مال کیے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے ہاں یعنی جو انہوں نے مال کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قیامت کے دن انہی پر وبال ہوگا اور وہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ہوں گے اور ان کے رب کے پاس وہ مال موجود ہوں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ یعنی ان کے مال کی وجہ سے انہیں اجر بھی دے گا اور بہت کچھ بھی دے گا۔ یعنی جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے نا، جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، تو اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ پر تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کی نیکی کا صلہ ثواب بڑھا کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدر کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں شریعت سازی، مسائل سازی جو صرف یعنی یہ جو ہے نا، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ شریعت سازی یا حرام حلال کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ پیچھے جو اہل کتاب کے علماء اور مشاہد تھے نا، یہ بھی کرتے رہے، لیکن صرف اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے۔ ہم نے پیچھے سورہ توبہ اور سورہ نحل میں اس کی پڑھی تھی تفسیر۔ ام یقولون افتری علی اللہ الکاذب، کیا یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اللہ پر یعنی کہ جھوٹی بات کی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا کہ یہ آپ کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے باطل کو مٹا رہا ہے اور حق کو قائم کر رہا ہے۔ انہ علیم بذات صدور، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اے رسول وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی بدعمالیوں کو معاف کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے رسول وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے ان کی خواہش سے زیادہ بھی عطا کرے گا، اور اے رسول کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب تیار ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور گناہوں کو معاف کرنے کا بھی ذکر کیا کہ کافروں کو بتایا کہ اگر وہ توبہ کر کے ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور بھی یعنی کچھ دے گا۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کر رہے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے واقف ہے اور انہیں ضرور یعنی کہ انہیں سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ وَلَوْ بَاسَطَ اللَّهِ رِزْقًا لِعِبَادِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور اے رسول اللہ اپنے تمام بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا ہے تو وہ زمین میں بڑی سرکشی کرتے ہیں، لیکن اللہ مقررہ اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اے رسول وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد پانی برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، وہی کارساز، وہی تعریف والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمینوں کی پیدائش اور ان جانوروں کی پیدائش اس نے جو ان میں پھیلائے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور اے لوگو جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ اور اے لوگو ان نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ سمندر میں جہاز چلتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ پہاڑ۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان جہاز کو تباہ بھی کر دیتا ہے
اور اگر اللہ چاہے تو ان کے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جہازوں کی تباہی کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ہمارا عذاب آ جائے گا تو ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ ہم؟ یا پھر ایک بار توحید کے دلائل بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر توحید کے دلائل دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے انسان کو کہ وہ سمجھ جائے، اور جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں نا وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقیٰ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور اے لوگوں، جو مال و متاع تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرنے میں بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے کام آپس کی اصلاح مشورے سے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں لیکن زیادتی نہیں کرتے، اور بات بھی یہی ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے، مگر ہاں جو شخص بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے اور ویسے ہی باہمی تعلقات کی اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ لینے میں زیادتی کر بیٹھے تو اس کی ایک حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر الزام بھی نہیں ہے، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کرتے ہیں تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ یعنی دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا اور آخرت کی طرف بھی کہ جو لوگ دنیا کا مال و متاع اللہ کہتے ہیں جو تمہیں دیا ہے یہ دنیا کا چند روزہ مال و متاع ہے، اور جو آخرت میں مال و متاع ملنا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں 43 تک، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کا سامان جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، قصور کو معاف کرتے ہیں، احکام الہی جو ہے ان پر عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے کاموں کو جو کرتے ہیں وہ مشورے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور زیادتی کرنے والوں کو جو زیادتی بندہ کرتا ہے اس پر زیادتی نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور بڑا یہ اس کا ساز و سامان عارضی اور بڑا قلیل ہے۔ یہ جو باتیں میں نے ابھی آپ کو گنوائی ہیں، یعنی اللہ پر توکل کرنا ہے، یہ میں نے ابھی یہاں تک 43 تک ہم نے پڑھا سورہ شعراء کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، جو کوئی کرے اپنا اللہ پر چھوڑ دے، ان باتوں کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتا ہے، یعنی یہ صفتیں بیان ہوئی ہیں نا، ایمان والوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں یہاں۔ کسی پر زیادتی نہ کریں، کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں کہ وہ اس کو یعنی کہ کوئی نجات دے گمراہی سے۔ اور اے رسول، ظالم جب عذاب کا نظارہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، اور جب ان پر عذاب پیش کیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ذلت کے ساتھ عاجزی کر رہے ہوں گے اور شرم کی وجہ سے کسی سے آنکھ نہیں ملا رہے ہوں گے۔ اس وقت ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو
اور اپنے اہل و یال کو نقصان میں ڈالا، خبردار ہو جاؤ بے شک ظالم عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرون من دون اللہ ومن یضلل لہ فما لہ من سبیل، اور وہاں اللہ کے علاوہ ان کے کارساز نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ وہاں ایسے عذاب ہوں گے جن سے بندہ بچ نہیں سکے گا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوما، اور اے لوگو اپنے رب کے احکامات کو قبول کرو اس کے لیے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کے مقابلے میں کوئی لٹانے والا نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تم گناہوں کا انکار کر سکو گے، اور اگر روگردانی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آکے ذمہ سوائے تبلیغ کی اور کچھ نہیں۔ اور اے رسول جب ہم کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر انسان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے احکامات کو قبول کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن حساب کتاب ہونا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عنایت فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک علم والا اور وہ قدرت والا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ترین آیت ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 50۔ یہ آپ ہائی لائٹ کر لیں، اس کو یاد رکھیں۔ یہ جو ہم بیٹیوں اور اولاد کے سلسلے میں خاص کر ہمارے ہاں یہ جو جس کے ہاں بیٹیاں ہوں تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اس کو کہا جاتا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں وہ بھی بندہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ شرک کر رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہے بیٹے دوں، جس کو چاہے دونوں دوں، جس کو چاہے کچھ نہ دوں۔ تو اگر ہم اس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ بھی شرک ہے۔ اللہ نہیں دینا، ہم کون ہوتے ہیں؟ بیٹیاں ٹھیک ہے، بیٹے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے، اللہ نہیں دینا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ إِن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور اے رسول کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، پھر وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے اس کو وحی کرتا ہے، بے شک اللہ بڑا بلند بالا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اے رسول ان 3 طریقوں میں سے ہم نے آپ کی طرف اپنے احکامات کی وحی بھیجی، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیسی ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے، البتہ ہم نے اس کتاب کو نور بنایا، اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت پر چلاتے ہیں، اور اے رسول آپ یقیناً لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، یعنی اللہ کا راستہ جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمان میں اور زمین میں ہے۔ اور اے لوگو خبردار ہو جاؤ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور وہی ان کو انجام دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا ہے کہ آپ پر جو وحی کی جاتی ہے یا فرشتے کی طرف فرشتہ کو بھیجا جاتا ہے یا آپ کو کوئی اشارہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے یعنی کو اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرتا، اس کے گفتگو کرنے کے 3 طریقے ہیں، وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کے ذریعے۔ یعنی وحی کی پہلی اور تیسری قسم کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحی کبھی تو اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹے کی چھنکار، اور یہ وحی مجھ پر بڑی سخت گزرتی، پھر کیفیت مجھ سے چلی جاتی اور فرشتے نے جو کچھ کہا ہوتا میں اسے محفوظ کر لیتا، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں بن کر میرے پاس آتا، وہ مجھ سے بات کرتا اور میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی آپ کو دیکھا کہ سخت سردی کے دن آپ پر وحی اترتی، پھر موقوف ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا۔
یہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو انہیں یاد، وہ جو اللہ تعالیٰ نے یاد اتاری. پھر یہ حدیث میں نے صحیح مسلم بخاری دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے یعنی کہ براہ راست گفتگو نہیں کرتا، لیکن اس کی گفتگو کرنے کے طریقے ہیں. 3 طریقے ہیں، وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے، یا کسی فرشتے کے ذریعے سے. تو یہ میں نے آپ کو صحیح مسلم بخاری دونوں میں حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. اور یہ جو ہے نا کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے گفتگو بھی فرمائی تھی. ٹھیک ہے، یعنی انہ علی کلی اللہ حکیم سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، وہ اپنے بندوں سے گفتگو نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اس کے تمام کاموں میں حکمت ہے. یعنی وحی کے ذریعے یا فرشتے کے ذریعے آمنے سامنے بلا مشافہ، یعنی اللہ گفتگو نہیں کرتا اپنے بندے سے، وہ اس کی شان ہے، وہ جو مرضی کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا راستہ بتا دیا ہے، اسی راستے کو اختیار کیجئے. یہ سورہ شعراء کی آخری آیت تھی. اس کی 53 آیات ہیں. یہ بڑی پیاری سورت تھی، بڑی پیاری آیات تھیں، اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. دوبارہ آپ بڑی ڈیپلی ان آیات کو پڑھیے گا. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور ان میں بہت بڑا سبق ہے زندگی گزارنے کا. تو آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. یہ سورہ شعراء ہماری مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تم سے معافی مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی، ہم آخرت کے طلبگار ہیں، ہمارا آخرت میں حصہ رکھ. ٹھیک ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آپ بھی یہی دعا کیا کیجئے، یا اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھانے کے قابل نہیں. یا اللہ اپنی رحمت رکھنا، بس اپنی رحمت رکھنا. آمین ثم آمین. یا میرے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں یا کوئی سمجھانے میں میرے مالک، میرے مولا کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا. آمین ثم آمین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ.